اگر آپ کے اندر یہ 10 عادتیں موجود ہیں تو ٹرسٹ می آپ کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی یہ 10 عادتیں ہی آپ کو کبھی خوش نہیں ہونے دیتی۔ تو بہتر ہے نا کہ آپ دشمنوں پہ فوکس کرنے کی بجائے اپنے آپ پہ فوکس کریں اور اپنے اندر سے یہ 10 عادتیں ختم کریں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ فرسٹ پوائنٹ تو یہ ہے کہ پرفیکشنزم، خود کو پرفیکٹ سمجھنا چھوڑ دیں۔ دیکھیں ہر انسان جو ہے نا وہ خطا کا پتلا ہے، جو پاک ذات ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں جو ہے نا یہ خود کو پرفیکٹ سمجھنا، یہ اپنے اندر سے ختم کرنا ہوگا، کیونکہ بہت سارے مسئلے اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ٹھیک ہیں اور ہم ہی ٹھیک ہیں، اگلا بندہ تو غلط ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ غلطی دوسرے بندے کی ہو، کبھی غلطی آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس چیز کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں، ورنہ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں نا کہ بھئی ہماری تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، تو اس بات کی وجہ سے پھر ایگو ایشوز آ جاتے ہیں اور پھر بہت سے جو مسئلے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں کسی کی نظر لگ گئی ہے یا کوئی دشمن ہے جو یہ سب کر رہا ہے۔ تو انفیکٹ یہ ہماری اپنی خود کی پیدا کی ہوئی ہیبٹ ہے جو ہمیں خوش نہیں ہونے دیتی۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ گلے شکوے کرنا چھوڑ دیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ان کے لیے جتنا بھی کر لو وہ خوش نہیں ہوتے، انہوں نے کوئی نہ کوئی بات نکالے رکھنی ہوتی ہے کہ نہیں یہ تو چلو صحیح ہو گیا لیکن یہ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا، یہ تو صحیح ہو گیا لیکن وہ بات ابھی بھی بیچ میں رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو شروع میں تو لوگ بہت آپ لوگوں کو کمپنی دیں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ وہی لوگ آپ سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کہ کیا یار یہ بندہ یا بندی ہر وقت گلے شکوے ہی کرتی رہتی ہے۔ تو اور جو مین بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کلیئرلی فرمایا ہے کہ میری شکر گزاری کرو، نہ شکری نہیں کرنی۔ تو ہمیں نہ شکری کرنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے، اور ہم تو دن میں کتنی دفعہ الا بلا بول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے معاف فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے اندر سے یہ ہیبٹ بھی ختم کریں، زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں۔ آپ دیکھیے گا آپ کے جو گلے شکوے ہیں وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گے، سب کچھ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے ساتھ اگر لائف میں کچھ مس ہیپ ہو تو اس کے لیے دوسروں کو بلیم کرنا چھوڑ دیں۔ ہم دوسروں کو اپنی غلطیوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ دوسروں کی وجہ سے ہماری زندگی خراب ہو گئی ہے۔ کبھی اگر ہمارا رشتہ اچھی جگہ نہ ہوا ہو تو کچھ لڑکیاں یہ بات کرتی ہیں کہ بھئی ماں باپ نے رشتہ اچھی جگہ نہیں کیا۔ اگر شوہر اچھا نہ ملے یا شوہر کی کمائی نہ ہو تو شوہر کو بلیم کرتے رہنا کہ تم کچھ کماتے نہیں ہو۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اتنی بے معنی ہے آپ کی زندگی کہ جو کچھ مرضی آپ کے ساتھ کر کے چلا گیا اور آپ چپ کر کے دیکھتے رہے؟ مطلب آپ کی رضامندی شامل تھی تو آپ کے ساتھ غلط ہوتا چلا گیا نا، تو غلط تو آپ نے کیا ہے نا اپنے ساتھ۔ آپ خود اپنے ڈیسیژن لیں تاکہ آپ کو بعد میں پچھتاوا نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو آپ خود اس کے ذمہ دار ہوں۔ اور اگر ماں باپ آپ کے لیے کوئی دیکھ کے اچھا فیصلہ کرتے بھی ہیں تو کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کو جو پرفیکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اگر آگے جا کے وہ ٹھیک نہیں بھی رہتا تو پھر بھی ہم انہیں بلیم نہیں کر سکتے، کچھ باتیں نصیب پہ بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ اور اسی طرح اگر آپ کے ہسبینڈ کی انکم زیادہ نہیں ہے تو آپ کو تو کوئی بات نہیں، جتنا نصیب میں ہے اس سے نہ زیادہ ملے گا نہ اس سے کم ملے گا، تو آپ کیسے جو ہے اپنے اسپاؤس کو اس چیز کے لیے بلیم کر سکتے ہیں؟ اور اسی طرح سے اگر آپ کو اولاد نہیں ہو رہی تو اس میں بھی آپ لوگ ایک دوسرے کو یا کسی کو بلیم نہیں کر سکتے۔ تو خدا را ان چیزوں سے باہر نکلیں اور اپنی غلطیوں کو آن کرنا سیکھیں، اور اگر کچھ لائف میں غلط ہو بھی رہا ہے تو آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے دوسروں کو بلیم مت کیا کریں۔ ہمارے میں یہ بات بہت زیادہ کامن ہے کہ اگر کچھ غلط ہوا ہے تو وہ دوسروں کی وجہ سے ہوا ہے، اور اگر کچھ اچھا ہوا ہے تو وہ اپنی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہیں گے تو اس سے رشتے کمزور ہونے کے علاوہ آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ جس کو بھی آپ بلیم کریں وہ بھی پاسٹ میں جا کے سب کچھ ٹھیک کر کے تو واپس آ نہیں سکتا، اس لیے بلیم کرنے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں۔ فورتھ پوائنٹ ہے آپ کی اپنی پور فزیکل ہیبٹ جو آپ کو کچھ کرنے نہیں دیتی۔ بے وقت کا کھانا پینا، واک پہ نہ جانا، تیار ہونے کا دل نہ کرنا، اپنا خیال نہ رکھنا۔ دیکھیں مارننگ ہوتی جائے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے روم کو نیٹ کرنا ہے، اپنے بیڈ کو سیٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے خود کو دیکھنا ہے، فریش ہونا ہے، اچھا سا سن بلاک یوز کرنا ہے، لائٹ سی لپسٹک لگانی ہے، اچھی سی کوم کرنی ہے، اور ڈریس اپنا چینج کرنا ہے۔ دیکھیں 50% کام تو آپ کا یہیں سے ہی ہو جائے گا، لیکن اگر میں اس کو 100% بھی بولوں تو غلط نہیں ہوگا۔
اس کے علاوہ جب آپ کا کھانا کھانے کو دل کرے تو ایک ہی دفعہ بہت زیادہ کھانا نہ کھا لیں، جو ناشتہ ہے وہ جم کے کریں، جس طرح سے ہم نے سنا بھی ہے کہ ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے جو ٹریک ہے ڈائجسٹو ٹریک اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ پھر دوپہر کا کھانا مہمانوں کی طرح کھانا چاہیے، یعنی نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، اور جو رات کا کھانا ہے وہ فقیروں کی طرح کھانا چاہیے، مطلب بہت ہی کم۔ تو یہ آپ کا ایکچولی جو کھانے پینے کا سسٹم ہے وہ اس سیکوینس سے ہونا چاہیے، نہ کہ جب آپ کا دل کیا تو آپ نے پلیٹ بھری اور کھا لی اور پھر پورا دن ہی اس طرح سے گزار دیا، کچھ نہ کھایا پیا اور رات میں پھر کچھ کھا لیا اور دیٹس اٹ۔ نہیں، آپ نے اپنے کھانے پینے کا جو ٹائم ٹیبل ہے اس کو بھی فالو کرنا ہے۔ 5th پوائنٹ یہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے آپ اپنے لیے کم سے کم 40 منٹ یا 45 منٹ لازمی نکالا کریں۔ سارا ٹائم ہم مینیج کرتے ہیں گھر کے لیے یا آفس کے لیے یا پھر ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز کے لیے یا فرینڈس کے لیے یا سوشل سرکل میں واٹ ایور، لیکن ہم اگر نہیں ٹائم دیتے تو خود کو نہیں دیتے۔ جو می ٹائم ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی انسان کے لیے، اس میں آپ خود کو سنیں یا خود کو ٹائم دیں، لائک اگر آپ میک اپ کرنا چاہ رہی ہیں وہ کر لیں، یا اپنی کوئی اسکن کیئر کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ کر لیں، مینی کیور پیڈی کیور کر لیں، مطلب اس ٹائم کو آپ جس طرح سے بھی یوٹیلائز کر سکتی ہیں، بہت بہترین طریقے سے آپ اس ٹائم کو اسپینڈ کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت اچھی وائبز آتی ہیں اور آپ کا آٹومیٹیکلی دل کرتا ہے خوش رہنے کا، اور اگر پھر کوئی نیگیٹیوٹی ہو بھی جائے تو آپ اس کو اگنور کر دیتی ہیں۔ 6 پوائنٹ یہ ہے کہ ماضی میں سے باہر نکل آئیں، ماضی میں رہنا چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ تو یہی سوچ کے پریشان رہتے ہیں کہ ہم نے پاسٹ میں یہ کر دیا، ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا، تب یہ نہ کیا ہوتا تو ایسے ہو جاتا، وہ کر لیا ہوتا تو ویسے ہو جاتا۔ نکل آئیں اس سب سے باہر، کیونکہ آپ لوگ ماضی میں جا کے تو کچھ بھی ٹھیک کر نہیں سکتے، تو ماضی کے چکر میں آپ اپنے حال کو خراب مت کریں۔ اچھا تھا یا برا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور یہ کوشش کریں کہ جو غلطیاں ماضی میں ہو گئی ہیں ان سے سیکھیں اور فیوچر میں ان کو نہ ہونے دیں۔ اور وہ آپ نے سنا ہی ہے، رات گئی بات گئی، تو اسی طرح اپنے ماضی کو چھوڑ کے اپنے حال کو خوشگوار بنانے میں اپنی ایفرٹ لگائیں۔ 7th پوائنٹ یہ ہے کہ خاص طور پہ جو لیڈیز ہوتی ہیں انہوں نے اپنے اندر کوئی نہ کوئی فیئر ایسا رکھا ہوتا ہے جس کی وہ ہر وقت اس کے ہی بارے میں سوچتی رہتی ہیں، کوئی خوف ان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس میں سے نکل ہی نہیں پاتی۔ اب وہ چاہے ان کا کوئی بیڈ ایکسپیرینس لائف میں ہوا ہو یا جو ہے کوئی ان کو بات ایسے یا کوئی انسیڈنٹ ان کے ساتھ ایسا ہو گیا ہو، کوئی بھی بات ایسی ہو، تو آپ نے، یا کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ کسی کے بارے میں کچھ سن لیا کہ اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے تو آپ اس خوف کو اپنے اندر پال لیتے ہیں کہ ایسا میرے ساتھ نہ ہو جائے۔ دیکھیں یہ نیچرل ہے، لیکن اس پہ اوور کم کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ اگر آپ اس کے حق میں دعا کر دیں جس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اور اپنے حق میں بھی دعا کر دیں کہ آپ کے ساتھ ایسا کبھی نہ ہو، اور اس بات کو جو ہے لیٹ گو کر دیں۔ اگر آپ اس کو اپنے اندر لے کے بیٹھے رہیں گے تو پھر بہت سارے سائیکولوجیکلی ایشوز آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سو اٹس بیٹر کہ اپنے اندر کا جو خوف ہے اس کو باہر آنے دیں، اور اگر آپ کسی کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے ڈسکس کر سکتے ہیں تو ڈسکس کر کے آپ اس بات کو ختم ہونے دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم اگنور کرتے ہیں یہ آپ کو لائف میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں۔ 8 پوائنٹ یہ ہے کہ پرفیکشنزم کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں۔ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا گھر ہر وقت نیٹ اینڈ کلین رہے، کھانا اگر بن رہا ہے تو بالکل ٹائم پہ ہی بننا چاہیے، اسے 5 یا 10 منٹ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، بچے اگر ہیں تو وہ ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھ رہے ہوں۔ اگر میں آپ کو سائیکولوجیکلی بتاؤں تو اس بیماری کو OCD کہتے ہیں، جس میں جو عورتیں ہیں ان کو یہ فوبیا ہو جاتا ہے کہ بھئی ہمارا گھر بالکل بھی گندا نہ ہو۔ اس کے پیچھے باتیں یہ ہوتی ہیں کہ ان کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے ذہن میں بار بار وہ آتے ہیں، لیکن وہ اپنی فرسٹریشن جو ہیں وہ اس طریقوں سے باہر نکالتی ہیں گھر کی چیزوں پر۔ تو آپ نے اپنے اندر یہ نہیں آنے دینا۔ دیکھیں پرفیکشنزم کی ریس جو ہے نا وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ نیگیٹو لوگوں سے دور رہا کریں تاکہ آپ کے اندر جو ہے نا پرفیکشنزم کی جو ریس ہے وہ آئے ہی نہ۔ اپنے آپ کو دیکھیں، لوگوں کے ساتھ خود کو کمپیئر کرنا چھوڑ دیں۔ پرفیکٹ جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، غلطیاں جو ہیں وہ انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔
تو آپ کے ساتھ اگر کوئی بھی کام پرفیکٹ اپنے ٹائم پہ نہیں ہو رہا تو اس چیز کو سر پہ سوار مت ہونے دیں۔ 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی قیمت کو جانیں، اپنے ہونے کے احساس کو جگائے رکھیں، اپنے ہونے کے احساس کو قیمتی بنائیں، اپنی زندگی کا کوئی گول سیٹ کریں، انڈیپینڈنٹ بنیں، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، انڈیپینڈنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ خود کے کمائے ہوئے 1000 کسی کے دیے ہوئے 50,000 سے بہت زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔ تو فری رہنے سے بہت بہتر ہے کہ اپنے آپ کو بیزی رکھیں۔ جتنا زیادہ آپ لوگوں سے، نیگیٹو لوگوں سے دور رہیں گے اور اپنے کام پہ فوکس کریں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر پازیٹیو وائبز آئیں گی اور کچھ کر گزرنے کی جو ہے آپ کے اندر ایبیلٹی پیدا ہوگی، جذبہ پیدا ہوگا۔ ایسا بنے کہ کوئی آپ جیسا بننے کی خواہش کرے۔ کم بولا کریں اور جب بھی بولیں تو ایسا بولیں کہ لوگ کہیں کہ بھئی اب تو کچھ خاص ہی بولنے لگے ہیں جناب۔ 10th اینڈ دی لاسٹ پوائنٹ، کسی سے بھی امید نہ رکھیں، اپنے آپ سے امید رکھیں اور بس اللہ سے امید رکھیں۔ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، اپنے میاں کو جو ہے فضولیات کے لیے تنگ کرنا چھوڑ دیں۔ آپ خود یہ سوچیں کہ اگر آپ کے ہسبینڈ کی سیلری 45 یا 50,000 ہے تو وہ کہاں سے آپ کو برانڈڈ سوٹ دلا سکتا ہے یا آپ کو جو ہے ہر روز کھانے باہر سے کھلا سکتا ہے۔ اپنے شوق اگر آپ پورے کرنا چاہتی ہیں تو آپ خود کریں، آپ خود انڈیپینڈنٹ بنیں، لیکن دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنی جو میرڈ لائف ہے اس کو خراب نہ ہونے دیں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو اپنے ماں باپ کو پریشان نہ کریں کہ فلاں کے ماں باپ نے اتنا کچھ اپنے بچوں کو لے کے دیا، آپ لوگ بھی مجھے لے کے دیں۔ یا اگر آپ میرڈ ہیں تو اپنے ہسبینڈ کو تنگ نہ کریں کہ میری جو فرینڈ ہے اس کو اس کے ہسبینڈ نے یہ دلوایا ہے تو آپ بھی مجھے لے کے دیں۔ آپ اپنے آپ سے امید رکھیں نا، آپ خود اپنے لیے کچھ کریں۔ جب آپ خود ہی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی تو آپ دوسروں سے کیوں امید رکھتی ہیں کہ آپ کے ماں باپ یا آپ کا ہسبینڈ آپ کے لیے کچھ کرے؟ وہ جتنا میکسیمم کر سکتے ہیں وہ آپ کے لیے آلریڈی کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنے شوق پورا کرنے چاہتے ہیں، اپنی خواہشات پورا کرنے چاہتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو خود انڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا اور اپنے لیے خود کچھ کرنا پڑے گا۔ انفیکٹ آپ کو کچھ بن کے اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے۔ سو آئی ایم شیور یہ جو آج کی مزیدار ٹپس ہیں یہ آپ اپنے اندر ضرور پیدا کریں گے تاکہ آپ جو ہیں لائف میں خوش رہنا سیکھیں۔ یہ جو 15 عادات ہیں ان کو اپنے اندر سے ختم کریں اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایسا آپ کو کرنا چاہیے ویسا کریں تو انشاءاللہ غم آپ کے نزدیک بھی نہیں آئیں گے۔ اپنا رکھیے گا خیال۔ چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ فی امان اللہ۔